محترم ڈاکٹر صاحب، آپ سے گزارش یہ ہے، آپ اتنے عرصے سے بچپن تک تبلیغ میں ہیں، تو آپ کے سامنے کوئی واقعہ ایسا پیش آیا ہو، کوئی ایمان افروز کارگزاری؟ لیکن کارگزاری اتنی ہیں، جماعتیں باہر ہو جاتی ہیں، اتنی کارگزاری ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اور کوئی ایسی کارگزاری جس سے آپ بہت متاثر ہو گئے؟ عام طور پر ایسی کارگزاریاں جیسے جو مدد کے واقعات ہمارے بزرگ منع کرتے ہیں وہ اوپن نہ کیا جائے۔ ہم نے سنا ہے کہ ایک جماعت اتری ہے ایک ملک کے جزیرے پر، وہاں انہوں نے کھڑے ہو کے اذان دی، اذان دے کے نماز انہوں نے پڑھی، تو ایک بوڑھی عورت دیکھ رہی تھی بڑی دیر سے ان کو، انہیں بھی اندازہ ہو کہ وہ ہماری طرف متوجہ ہے۔ انہوں نے بات چیت کی، اس نے کہا آپ نے جو عمل کیا یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں، ہماری عبادت ہے، ہم نے نماز پڑھی ہے۔ اس نے کہا میں نے بچپن میں دیکھا کرتی تھی، میرے والدین ایسے کیا کرتے تھے۔ اللہ۔ انہوں نے کہا آپ تو مسلمان ہیں؟ اس نے کہا جی ہم تو کرسچن ہیں، ہم تو مسلمان نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ مسلمان ہیں۔ وہ اپنے فیملی سے ہمیں لے کے جاؤ۔ پھر اس نے اپنی ساری فیملی جمع کی اور ان سے بات کو سنی۔ انہوں نے ان کو پھر بتائی ساری بات اور کہا کہ ہمارے قصور ہے کہ ہمیں پہلے آپ کے پاس آپ حال پتہ کرنے آنا چاہیے تھا، ہم نہیں آئے، اور ویسا ایسا ماحول نہیں ملا ان کو، تو وہ کرسچن ہو گئے۔ الحمدللہ ان کی پھر تھوڑی سی بات کرنے اس وقت ساری فیملی ہمارے اسلام کے اندر آ گئی۔ بالکل۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے ہم یہاں رہتے ہوئے جتنے بڑی نیک بن جائیں، ہمارے سارے مرد جنید بغدادی بن جائیں، عورتیں رابعہ بصری بن جائیں، لیکن دنیا میں اگر اسلام پھیلانا ہے، لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے، تو محبت سے پاس ان کے پاس جا کے ان کو محبت سے دین جانا پڑے گا، اس طرف جانا پڑے گا۔ اب ماشاءاللہ ابھی پچھلے دنوں ایک جماعت کو دیکھا جس میں کینیڈا سے علماء کرام آئے ہوئے تھے، اور وہ ان کے ساتھ ایک بزرگ تھے جو 1977 میں وہاں گئے کینیڈا میں، جب کہ وہاں ایک آدھ مسجد تھی۔ تو الحمدللہ انہوں نے حضرات نے محنت کی، کوشش کی، اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ وہاں پر جماعتوں کے جانے کی برکت سے، قربانیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان خواتین کو جو گھروں میں صبر شکر کے ساتھ رہتی ہیں، اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں 7 مہینے سال کے لیے بھیجتی ہیں، اور اپنے زیور تک بعض اللہ کی نیک بندیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی طرح قربان کرتے ہوئے، جیسے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے اپنا سب کچھ پاکیزہ مال اللہ کے راہ میں لٹایا اور دنیا میں اللہ کا سلام پایا۔ تو اللہ کی یہ نیک بندیاں اس زمانے میں بھی ایسے سعادت والے کام کرتی ہیں، اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجتی ہیں، تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اب وہاں پر وہ کینیڈا کے مولانا صاحب بتانے لگے کہ الحمدللہ اب پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پورے ملک میں حافظ نہیں ہوتے تھے، تراویح کے لیے باہر سے حافظ لانے پڑتے تھے۔ اب الحمدللہ وہاں پر سینکڑوں مسجدیں ہیں، اور ماشاءاللہ کتنے حافظ اور کتنے عالم، اور رمضان میں مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ صرف یہ کینیڈا کی بات نہیں، پوری دنیا میں الحمدللہ ایسے فضا بن رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید اس میں آگے بڑھائے، اور اس میں ہمیں امیدوار رہتے ہوئے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، آپ کی تڑپ بھی تھی کہ ہر کچے پکے گھر میں میرا دین پہنچے گا، ہر اونی سوتی خیمے میں میرا دین پہنچے گا، میرا دین کا پیغام پہنچے گا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کا پیغام پہنچے گا۔ اچھا دیکھیں ہماری ذمہ تو محنت کرنا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہم خود اپنی ہدایت کے مکلف نہیں ہیں۔ بے شک بس اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اپنے بارے میں اور لوگوں کے پاس جائیں تو ان کی محبت لے کے ان کے پاس جائیں، ان کو یہ نہ سمجھے کہ یہ ایسا ایسا۔ ہر آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھے اور اپنی ذمہ داری سے اس سے پا جائیں۔ جو بھی مسلمان، جیسے میں نے بتایا، اس کا دل میں کلمہ ہے۔ ایک شاعر تھا، وہ شراب پیتا تھا، جس محفل میں جاتا تو شراب پی کے آؤٹ ہو جاتا تھا۔ تو ایک محفل میں گیا تو وہ آؤٹ ہوا تھا، تو کچھ مشاعرہ ختم ہو گیا، کچھ لوگوں سے سوال و جواب کرنے لگے، نوجوان بیٹھے تھے۔ ایک نے کہا جی غالب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو وہ غالب کو گالیاں دے رہا ہے۔ اقبال کے بارے میں کیا ہے؟ تو اقبال کو گائے دے رہا ہے۔ بیچ میں نہ جانے کون بیٹھا تھا، اس نے ایک سوال کر دیا، محمد کے بارے میں کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو خیال ہو تھا کہ یہ اور فل بک رہا ہے، اور فل بکے گا، تو وہ نا ایک دم ایکٹیو ہو گیا۔ اس نے کس نے سوال کیا؟ لڑکے نے کہا میں نے کیا۔ اب اس حالت میں اس نے کہا کہ تیری جرت کیسے ہوئی اس گندی محفل میں میرے نبی کا نام زبان پہ لائے؟ نکالو اسے یہاں سے۔ اور خود رونے لگا اور اٹھ گیا، اپنے گھر آ گیا۔ آنے تک رات سے بھی یہی کہتا آیا، ایک ہی چیز ہے میرے پاس، یہ بھی مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔
تو لہذا مسلمان جس حال میں ہے نا، اللہ اور اس رسول کی محبت کوئی اس کو دل سے نکال نہیں سکتا۔ باقی کمزوریاں سب میں ہیں، انشاءاللہ لگا رہے گا تو اللہ۔ اور اچھا ڈاکٹر صاحب، موت تک مقابلہ ہے۔ کل بھی میرے ایک جگہ بات ہو رہی تھی، تھوڑا سا سستی کا شکار تھے اور مایوسی والی باتیں، میں نے کہا نہیں، مایوس نہیں ہونا، موت تک ہمارا شیطان سے مقابلہ ہے، کبھی وہ اوپر کبھی ہم اوپر، تو اللہ کرے آخر وقت میں ہم اوپر ہوں اور شیطان نیچے ہو۔ اگر خدا نخواستہ کسی ہمارے بھائی کو، کسی بہن کو شیطان نے برگلا لیا، وسوسے میں ڈال کر اپنے چنگل میں پھنسا لیا، تو اب یہ نہیں کہ وہ مایوس ہو کر شیطان کے نیچے ہی پڑا رہے، بلکہ شیطان کے اوپر آنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ اس کی ضرور مدد کریں گے۔ شیطان نے تو اپنا زور لگانا ہے اور موت تک آخری سانس تک لگاتے رہنا ہے، لیکن ہم نے شیطان کے چنگل سے نکل کر اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا ایک اور بات، یہ جو متاثرین سیلاب ہیں اس وقت ان کی امداد ہو رہی ہے، ان کو کپڑے پہنچائے جا رہے ہیں، ان کو کھانے پہنچائے جا رہے ہیں، ان کو دوائیاں پہنچائی جا رہی ہیں، ان کے گھر بنانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، لیکن اس میں جیسے امداد مسلمان بھائی کر رہے ہیں، اسے غیر مسلم بھی کر رہے ہیں۔ جیسے 2005 کے زلزلے میں ہم نے دیکھا، 2005 کے زلزلے میں غیر ملکی NGOs آئے، انہوں نے آ کر ان میں جیسے امداد تقسیم کی، ساتھ ساتھ ان کے ایمان کو اور حیا کو بھی لوٹنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس میں کافی حد تک کافی خطرناک کام کیے انہوں نے، بہت خطرناک قسم کی کارگزاری ہیں اس موضوع پر۔ تو اب خطرہ یہ ہے کہ اس پر بھی وہ تباہ آزمائی کریں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر و فاقہ اتنی خطرناک چیزیں انسان کو کفر تک پہنچا دیتی۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی کافر اس کو اپنی غیر اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی دعوت دے اور کھلا زبان سے دعوت دے، ایک ہے بہت میٹھا بن کر اور اچھے انداز سے دعوت دے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان آیا اور امتحان کی وجہ سے وہ ایسے گلے شکوے کرے اور ایسی ناشکری اور ایسے غیر مناسب الفاظ کہے جس سے وہ کفر کے گڑھے میں جا گرے، تو یہ بہت غیر مناسب بات ہے۔ اس پر فرمائیں کہ جیسے یعنی ان متاثرین سیلاب کی امداد دوسرے انداز سے کی جا رہی ہے، جسمانی اعتبار سے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں اگر وہاں رہنے والے حضرات ان کی روحانی تربیت کی بھی کوشش ساتھ ساتھ فرماتے رہیں اور ان کے ایمان اور حیا کو بھی باقی رہنے کے لیے ان پر محنت فرماتے رہیں تو کتنا اچھا ہو۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی الحمدللہ جو ہماری دینی جماعتیں بے شمار ماشاءاللہ وہ ساری اس کی کوشش کر رہی ہیں، وہاں جا رہی ہیں، ان کو سامان بھی دے رہی ہیں، ان کے ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہیں توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، ماشاءاللہ وہ اپنی ساری کوشش کر رہی ہیں۔ باطل تو ہمیشہ کوشش کرتا ہے، ہمیشہ سے اور کوشش کرتا رہے گا، لیکن الحمدللہ کے زمانے میں اب ایسا نہیں تھا۔ اس وقت جتنی پاکستان کی دینی جماعتوں نے کام کیا ہے نا، ہاں اس دفعہ تو اس دفعہ حیران ہوگی دنیا، اور اپنے سورسز سے لوگوں سے پیسے لے کر جی ماشاءاللہ مسلمان جو ہے نا دنیا میں، میں نے پڑھا کہیں سے سب سے زیادہ فلنتھراپسٹ جو لوگ جو ہے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں پاکستان میں، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ یہ پاکستان میں کئی چیزیں میں دنیا سے آگے ہے، جن میں ایک یہ بھی ہے، اور وہ اتنا پیسہ دے رہے ہیں اور بعض لوگ تو دے رہے ہیں، اپنے نام بھی نہیں شروع کرنا چاہتے۔ بالکل اور بڑی جماعتیں جا رہی ہیں، سارے جا رہے ہیں، اور جتنے جو بھی مسلمان اس کام میں لگ رہا ہے، کام کر رہا ہے، وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے، اپنے مسلم بھائیوں کی خدمت کر رہا ہے، اللہ ان کو قبول کرے۔ اور اس دفعہ وہ جو آپ نے بات کی وہ اس کا اتنا امپیکٹ نہیں آ رہا، کیونکہ اس وقت دینی جماعتیں بڑی ایکٹیو ہیں، وہ بھی ایکٹیو ہیں، دینی جماعتیں بھی، اس لیے ان کو اپنا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور اللہ کرے ہماری دینی جماعت الحمدللہ تبلیغی جماعت والے حضرات پر لوگ عام طور پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں مختلف قسم کے، تبلیغ والے میڈیا پہ نہیں آتے، نہ کوئی میڈیا پہ نہیں آتے، انڈر ہینڈ کرتے ہیں۔ جی آپ سے میں بات کر رہا ہوں بھائی صاحب سے دوسری وجہ سے بات کر رہا ہوں، عام طور پر میں ایسی بات نہیں کرتے۔ ہم تو سارے جتنے بھی ہیں حکومت والے ہیں، جو بھی ہیں اس پارٹی کے بھی ہیں، وہ سارے ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے لیے معتبر ہیں، اور ہمارا تو کام ہے ہر ایک سے ملنا، امیر ہو، غریب ہو، ریڑھی والا ہو، MN ہو، MP ہو، تو جہاں بھی ہم جاتے ہیں جو بھی ملتا ہے ہم تو جا کے اس کے اللہ کی بات کرنی ہے، بڑے کی بات کرنی ہے، ہم کسی سے متاثر نہیں ہوتے کہ کوئی ایسا ہے، لیکن ہمارے ذمہ ہے سب سے جا کے بات کرنا، پیار و بس ان کو لینا۔